وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ الانعام کی آیت مبارکہ سے آج آغاز ہو رہا ہے، اور یہ آیات مبارکہ مکی مزاج کے اعتبار سے میری اور آپ کی بہت بڑی رہنمائی کرتی ہیں، اور وہ رہنمائی یہ ہے کہ سورہ انعام چونکہ مکہ میں نازل ہوئی اور مکے کے مخاطب لوگ عرب جو کفار اور مشرک تھے، ان کے سامنے ایک بہت بڑا ان کا موروثی اور ایک وراثتی حصہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی شکل میں تھا، اور وہاں پر انسانیت کو فکری زندگی دینے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے۔ تو یہ قرآن کا ایک بہت اچھا پیارا اسلوب ہے میرے اور آپ کے گھر کے جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے بھی، کہ جب عرب اور اہل مکہ حضور کی دعوت پہ تشریف حاضر نہیں ہوئے اور کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، پیغام حق کو قبول نہیں کیا، تو پھر حضور ان کو اس سینس میں دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا جن کی طرف تم اپنے آپ کی نسبت کرتے ہو اور عرب کہلاتے ہو، اپنے فور فادر تمہارے ابراہیم خلیل اللہ، جناب یعقوب، جناب اسماعیل، اسحاق، یہ انبیاء، ذرا ان کا وتیرہ تو زندگی کا دیکھو، وہ بھی تو کلمہ حق کو قبول کرنے والے تھے۔ اب اس سینس میں یہ ساری گفتگو مزید آگے جاری ہے کہ اے اہل عرب، تم بتوں کی پرستش کرتے ہو اور رول ماڈل کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، تو ذرا ابراہیم خلیل اللہ کا طرز فکر اور طرز عمل تو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ محمد عربی کا پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پیغام ہے جو اس سے پہلے انبیاء بھی لے کر آئے ہیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر خیر ان کا نام لے کر فرمایا کہ ایک کو دیکھ لو، دوسرے کو دیکھ لو، 10 12 14 15 18 انبیاء کرام کا تذکرہ دیکھ لو، تو تمہارے سامنے وہ رول ماڈل ہیں، ان سب کا پیغام وہ پیغام تھا جو محمد عربی کا پیغام تھا۔ تو آیات مبارکہ کے اوپر عقلی دلائل موجود ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے انہیں دعوت دی کہ آؤ ایک خدا کی طرف، تو ان کی قوم یہ کہتی ہے کہ ہمارا خدا تو سورج ہے، ہمارا خدا تو چاند ہے، اور جب ان چیزوں کا تذکرہ کیا تو عقلی لیول کے اوپر ہی ان کے ان دلائل کو رد کیا گیا۔ اور وہ عقلی لیول کیا تھے کہ جب کہا گیا کہ سورج جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا کیا سورج ہمارا خدا ہے؟ جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے پوچھا اس خدا کو تو زوال آ گیا، اب میں اس کی پرستش کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی یہ تو دن کا خدا تھا، اب جب رات آ گئی ہے تو چاند نکل آیا ہے، یہ چاند ہمارا خدا ہے۔ لیکن جب چاند بھی اپنی مقررہ پریسکرائیڈ پورا رات کا پورا ٹائم کر کے گزر گیا، تو پھر آپ نے فرمایا یہ ہمارا خدا تھا، تو یہ بھی تو ختم ہو گیا، اور جو ختم ہونے والا ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے یقین کی بات فرماتے ہیں اور اپنے دلائل کو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جس نے اس سورج کو اور اس چاند کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ عقلی دلائل جو ہیں وہ مزید آگے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی 85 نمبر آیت مبارکہ میں اور 86 میں 87 میں اللہ نے تقریباً 18 انبیاء کرام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اب ذرا ترجمے کی جانب دیکھیے گا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، واو کا معنی، اور اذ جب قال کہا، ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ کو، آزرا جس کا نام آزر تھا، أَتَتَّخِذُ کیا تم بناتے ہو، أَصْنَامًا بتوں کو، آلہہ اپنا خدا۔ اب اہل عرب کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جس شخصیت کو تم اون کرتے ہو اور اپنا فکری اور عملی رہنما مانتے ہو، انہوں نے تو اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، اور انہوں نے اپنے گھر سے سب سے پہلے توحید کا اعلان کر کے یہ کہا تھا کہ تم جو بتوں کی پرستش کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں۔ یہاں پر ایک چیز غور طلب ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں ان کے والد کو بطور آزر ابی کے لفظ سے یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ہمیشہ مفسرین کا ایک اختلاف رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا یا ان کا نام تعرخ تھا۔ تو یہاں جو اہل محبت ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد کو تعرخ بتایا ہے، اور آزر چونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ بت تراش بھی تھے،
بتوں کا ان کا کاروبار بھی تھا، اور قرآن نے یہاں جو ابی کا لفظ استعمال کیا ہے یہ اہل محبت کے نزدیک اب بمانا چچا ہے، اور اس کے اوپر اہل محبت کے اپنے دلائل موجود ہیں کہ عربوں کا قاعدہ کلیہ یہ تھا کہ اب کبھی کبھی چچا کے اوپر بھی اس کا اطلاق آتا تھا، اور اس کے قرآن مجید کے اندر بالکل اتھینٹک دلائل موجود ہیں کہ قرآن نے کچھ مقامات پر چچا کی نمائندگی اب کے لفظ کے ساتھ بھی کی، اور وہ قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے تھے دو، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام تھا حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت اپنی بچوں کو بلایا اپنے پاس، جیسے بھی ایک والد وصیت کرتا ہے، تو پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، کس کو تم اپنا رہبر اور رہنما مانو گے؟ تو وہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اولاد نے کہا نعبدو الہک، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور تیرے آبا کا جو معبود ہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اب جو معبود تھا وہ جو آبا و اجداد کے معبود تھے، ان آبا و اجداد میں کون تھا؟ حضرت یعقوب کے والد کا نام حضرت اسحاق تھا، حضرت اسحاق کے بھائی جو حضرت یعقوب کے چچا ہیں ان کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل۔ تو یہاں جو اب کا لفظ ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ چچا کے لیے استعمال ہوا، جو حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے کیا لگتے ہیں؟ چچا لگتے ہیں۔ لہٰذا یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے اہل عرب میں، عربی شعر و شاعری میں، کہ اب کا لفظ بول کر کبھی کبھی چچا بھی مراد لیا جاتا تھا۔ تو یہاں قرآن سے اتنی دلیل تو مل گئی، لیکن پھر اللہ کے حبیب نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر میرے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو مشرک ہو یا جس سے کبھی نجاست والا کوئی معاملہ سرزاد ہوا۔ اللہ کے حبیب کی وہ حدیث مبارکہ عربی سن لیں، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات والمشرکون نجس۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابتدا سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے ریموں میں منتقل ہوا چلا آیا ہوں، اور مشرک تو نجس ہیں۔ لہٰذا اللہ کے حبیب کی یہ حدیث مبارکہ کہ میرے آبا و اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا، اور عربی کا یہ اسلوب کہ کبھی کبھی اب سے مراد چچا بھی لیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعائیں بھی مانگی، اور ایسے نہیں مانگی کہ آپ حیات تھے تو دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شادی ہوئی اماں ہاجرہ سے، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل اور اماں ہاجرہ کو آپ نے چھوڑ دیا وادی غیر ذی زرع میں، اور اس کے بعد پھر آپ کی ساری عمر میں دعائیں یہ رہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو نبی کسی غلط بندے کے لیے اس کے جانے کے بعد بخشش کی دعا نہیں کرتا، کیونکہ نبی کی تعلیم یہ ہے کہ دعا کس کے لیے؟ اس کے لیے ہے جو مومن ہو اور مسلمان ہو۔ لہٰذا یہ چند چیزیں اہل محبت کے لیے ایک بڑے خاص دلائل ہیں کہ اب کا لفظ بول کر کبھی کبھی اہل عرب اور قرآن مجید چچا مراد لیتے تھے، اور یہاں جو اب کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے بعد آزر ہے، جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پہلے تبلیغ کی ہے، وہ آپ کے باپ نہیں بلکہ آپ کے چچا ہے۔ دوسرا تھیسس اس گفتگو کا یہ ہے کہ میری اور آپ کی گفتگو کا موضوع میرا اور آپ کا اپنی زندگی کا پریکٹیکل عقیدہ اور عمل ہونا چاہیے۔ لوگ بحث کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں حضرت ابو طالب جو ہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، اور حضرت ابراہیم کے والد مسلمان تھے یا نہیں تھے، تو ہمارا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ذہن کھولنے کے لیے آپ تک یہ بات عرض کر دی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد تارخ تھے اہل محبت کے نزدیک، آزر آپ کے چچا تھے۔ چونکہ ہم اہل محبت ہیں اور ہمارا موضوع بحث کسی بھی بڑی ہستی کے وہ عظیم شخصیات جن کے ساتھ ہماری عقیدت اور محبت ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسے ہو بھی صحیح تو ہماری مجلسوں کا موضوع یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم اہل محبت ہیں اور ہمارا وتیرہ اہل محبت والا ہے۔ ہم حضور کی ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ حضور کا تعلق ہے، خواہ وہ آپ کی جانور ہوں سواری کے، خواہ وہ آپ کے استعمال کی چیزیں ہوں، وہ ہمارے لیے تبرکات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے یہ محبت کا تقاضا ہے کہ یہ چند جملے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد آزر نہیں ہیں، حضرت ابراہیم کے والد تارخ ہیں، اور
تارخ جو ہیں وہ آپ کے والد ہیں اور آزر جو ہیں یہ آپ کے چچا ہیں، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ آپ کو ابی ہے کہا گیا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا لے ابی ہے اپنے چچا کو، آزر کو، اتتخذو کیا تم بناتے ہو، اصناما بتوں کو، آلہہ اپنا معبود، کیا تم ان کو اپنا خدا بناتے ہو، انی اراکا وقومکا فی دلال مبین، انی بے شک میں اراکا میں تمہیں دیکھتا ہوں، وقومکا اور تمہاری قوم کو دیکھتا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم اپنے گھر کے فرد آزر کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہاری قوم کو دیکھ رہا ہوں، فی دلال مبین کھلی گمراہی میں، فی کا معنی میں دلال گمراہی، مبین کھلی گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ موقف اللہ اس کو تقویت ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ابراہیم کا موقف ٹھیک تھا، انہیریٹڈلی جو ان کا مذہب چلا آ رہا تھا وہ غلط تھا، کیونکہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موروثی چیزیں چل رہی ہیں یہی ٹھیک ہیں اور میں ٹھیک ہوں۔ اہل عرب کو بھی یہی مخمصہ تھا اور پریشانی تھی، ہم ٹھیک ہیں ہمارے بڑے ٹھیک ہیں، لیکن اللہ فرما رہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُرِي ہم دکھا دیتے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں، ہم نے دکھا دی ہے ابراہیم خلیل اللہ کو ملکوت السماوات والارض، ملکوت بادشاہیاں، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، آسمانوں اور زمین کی بادشاہیاں ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو دکھا دیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وجہ کیا تھی؟ تاکہ وہ ہو جائیں، واو کا معنی اور لِيَكُونَ تاکہ وہ ہو جائیں، مِنَ الْمُوقِنِينَ کامل یقین کرنے والوں میں سے۔ تو ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتا ہے کامل یقین۔ اگر ہمیں کسی مقام پر بھی نظر آئے کہ نبی آرگو کر رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں، جیسے حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں اللہ مجھے یہ دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ مجھے یہ دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ حضرت عزیر پہ موت طاری کر دی اللہ نے، کتنے سال؟ 100 سال، اور اس کے بعد اٹھے تو چیزیں ایسی ہی تھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو یقین حاصل ہوا، آپ نے پرندے ذبح کیے، ان کے ٹکڑے کیے، مختلف پہاڑوں پہ رکھے، پھر اللہ نے فرمایا ان کو میرے اذن اور حکم سے بلاؤ تو یہ ابراہیم تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ تو نبی جب بھی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے تو وہ کامل یقین کی درخواست کرتا ہے، جو اللہ کی قدرت کے ساتھ ایک معجزاتی ظہور ہے جو نبی سے ہوتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما آفل قال لا احب الآفلین۔ اب وہ ڈیبیٹ ہے جو سورج، چاند، ستارے، دن اور رات سے چل رہی ہے۔ دیکھیں یہاں بھی میں قرآن کا اسلوب پہلے بھی کہتا ہوں کہ اتنے بڑے دلائل اللہ کی توحید پہ نہیں دیے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ کوئی یونانی فلسفہ مد نظر رکھا گیا ہو، کیونکہ یونانی حضور سے پہلے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، ارسطو، سقراط اور بقراط، تو ان کے کو بڑے بڑے دلائل نہیں رکھے گئے قرآن میں، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں رکھی گئیں۔ اب سورج سے تعلق غریب کا بھی ہے اور امیر کا بھی ہے، رات دن، اٹھنا بیٹھنا، جانور، اللہ بڑے خوبصورت اور پیارے پیارے آسان الفاظ میں اپنی توحید پہ دلائل ارشاد فرما رہا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل فاکمن، پس لما جب جنہ چھا گئی، جنہ چھا گئی، علیہ ان پر، اللیل رات، جب ان پر رات چھا گئی تو رآ کوکبا، رآ دیکھا انہوں نے، کوکبا ستارہ، کوکب ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ وہاں جو سینس ہے وہ انٹیروگیٹو ہے، کوئی وہاں لفظ نہیں ہے جس سے سوال ہو رہا ہو، لیکن سینس جو ہے وہ سوالیہ ہے۔ قال ھذا ربی تو آپ فرماتے ہیں کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما آفلا، فا کا معنی پس، لما جب آفلا وہ ڈوب گیا تو قال آپ نے فرمایا لا احب میں پسند نہیں کرتا الآفلین جو ڈوب جانے والے، تو میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، ڈوب جانے والا کبھی رب نہیں بن سکتا۔ چلیں جی یہ بات تو ختم ہو گئی، آپ اور دلیل کی طرف آ جائیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، فلما پس جب رآ دیکھا، القمر چاند کو، بازغا بڑی چمک دمک کے ساتھ رات کو، قالا تو آپ نے کہا ھذا ربی کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا پھر جب وہ غروب ہو گیا تو قال آپ نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا لأکونن تو میں ضرور ہو جاتا من القوم الضالین گمراہ قوم میں سے میں بھی ایک فرد ہو جاتا، جیسے یہ قوم گمراہ ہوئی پڑی ہے۔ یہ بھی بات ختم ہوئی تو اگلا سٹیپ آیا فلما رأى الشمس
فا کا معنی پس، لما جب رآ دیکھا، الشمس سورج کو، بازغہ چمکتا ہوا، جب چمکتا دمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ میرا رب ہے؟ تو ھذا اکبر، ہاں یہ تو بہت بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، یہ ایک طنزی انداز میں فرمایا ھذا اکبر، یہ اب بہت بڑا ہے تو یہ کیا رب ہو سکتا ہے؟ فلما افلت، پھر جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تو قالا، آپ نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء، بے شک میں بری ہوں، مما تشرکون، ان چیزوں سے جن کے ساتھ تم اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بری ہوں۔ اور پھر آپ اپنی توحید کا اعلان کرتے ہیں، وہ توحید کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہماری نماز کی نیت بھی ہے اور یہ یکسوئی کے لیے ہے۔ انی، بے شک میں، وجہت، اپنے چہرے کو پھیر رہا ہوں، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، میں نے اپنی توجہ کر لی ہے۔ وجہن عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، تو توجہ کسی کی طرف پورا فوکس کر لینا اور اپنی پوری توجہ اس کی طرف کرنا، یہ توجہ اپنے چہرے کو پھیرنا عربی سے نکلا ہے۔ انی وجہت، میں نے پھیر لیا ہے، وجہیا، وجہی، اپنے چہرے کو، اب اس کے ساتھ پورے پروناؤن اگر ملا لیں تو اس ایک کا چہرہ وجہہ، وجہہ، اور تیرا چہرہ وجہہ کا، میرا چہرہ وجہی، تو یہاں جو زبر ہے یہ اس کو حرکت دینے کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ وجہی تھا۔ انی وجہت، میں نے پھیر لیا ہے، وجہی، اپنے چہرے کو، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، فطر جس نے پیدا کیا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، کیسے پھیر لیا ہے؟ حنیفا، یکسو ہو کر، حنیف کا معنی ہے یکسو ہو کر، بڑی کنسنٹریشن کرنے والا، ساری دنیا کو چھوڑ کر، اس کی ساری ترقیوں کو چھوڑ کر، اس کی ساری چارمنگ کو چھوڑ کر، صرف اللہ رسول کی طرف توجہ کرنے والے حضرت ابراہیم ہے، جن کو کہا گیا حنیف، اور ملت ابراہیمی ملت حنیف کہلاتی ہے۔ حضرت نعمان بن ثابت، حضرت جن کو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، ان کی کنیت ابو حنیفہ بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی یکسوئی اور آپ کے دین متین کی طرف جو توجہ ہے، اس وجہ سے آپ کیا کہلاتے ہیں؟ ابو حنیفہ۔ حالانکہ ابو کے ساتھ جو لفظ ہے یہ تو کنیت ہوتی ہے، جیسے اللہ کے نبی کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، کیونکہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم ہے، آپ کے بڑے بیٹے لخت جگر کا نام، تو حنیف کا معنی ہے یکسو۔ حضرت ابراہیم بھی یکسو تھے، اور حضرت نعمان بن ثابت جن کا نام ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، تو آپ بھی یکسو تھے، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ وما آنا من المشرکین، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں ہوں، آنا میں، من المشرکین میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ جب یہ دلائل ختم ہو گئے، اب دیکھیں قرآن کا نہایت ہی فطرتی اسلوب ہے، جب ایک بندہ گفتگو میں دوسرے سے ہار جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ کی قوم کا بھی یہی اسلوب ہے کہ جب 3-4 دلائل میں حضرت ابراہیم نے مات دے دی، بھئی رات ہے تو ہمارا چاند جو ہے وہ خدا ہے، دن ہے تو سورج ہے، آپ نے جب چیزوں کو عقلی طور پر رد کر دیا تو قوم جھگڑنے لگ گئی۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، واو کا معنی اور، حاجہ، جھگڑنے لگی، ہو آپ کے ساتھ، قوم ہو آپ کی قوم آپ کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ گئی۔ قالا، آپ نے فرمایا، اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے ڈرتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ اللہ نے مجھے کیا دے دی ہے؟ ہدایت دے دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، جب وہ ڈرانے لگے بھائی ابراہیم تم تو نیست و نابود ہو جاؤ گے، تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، اس سورج کے بغیر تمہاری زندگی نہیں ہے، اس چاند کے بغیر تو تم زندہ نہیں رہ سکتے، تو تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولا اخاف، میں خوف نہیں رکھتا، ما تشرکون بہ، ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو، ہاں کرنے والا وہی ہے، الا ان یشاء ربی شیئا، ہوتا وہی کچھ ہے جو یشاء چاہتا ہے، ربی میرا رب، شیئا کسی بھی حوالے سے، تکلیف ہو یا خوشی ہو یا کسی کو آسائش دینی ہو، یہ سورج چاند ستارے نہیں بلکہ رب دیتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک سبب ہے اور ان کے پیچھے مسبب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اور دیکھیں یہ ہے وہ نقطہ کہ جو ایک اہل محبت کا، اہل طریقت کا اور تصوف کا نقطہ ہے کہ میری اور آپ کی نظر ہوتی ہے سبب پہ، یہ بڑی غور طلب بات ہے، میری اور آپ کی توجہ ہوتی ہے اور نظر ہوتی ہے سبب پہ، لیکن اللہ والے کی نظر ہوتی ہے ہمیشہ سبب پیدا کرنے والے پہ،
مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بیماری ہے تو چلیں اللہ نے وسائل دے دی ہیں، پیسہ ہے، علاج ہو جائے گا، لیکن یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ تو انسانی وسائل اور فطرت کے قریب ہے، لیکن اہل نظر اور اہل محبت کی ہمیشہ نظر کہاں ہے؟ سبب پیدا کرنے والے کے اوپر ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ سبب ہے سورج چاند زندگی کا، پھلوں کا، پھولوں کا، لیکن اس کے پیچھے سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہی حضرت ابراہیم کا تصوف کا نقطہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب بیمار میں ہوتا ہوں تو شفا مجھے وہ دے دیتا ہے، تو بیماری بھی تو وہی دیتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اہل طریقت کا راستہ یہ ہے کہ چونکہ بیماری میں تھوڑا سا عذر ہے، بیماری میں تھوڑا سا ایک ایسا کمزوری والا پن ہے، تو وہ میں اپنی طرف منسوب کر لیتا ہوں، اور شفا میں چونکہ عظمت ہے اللہ کی تو میں اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہوں۔ جب بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ تو یہ اہل طریقت کی بات ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ واسع ربی کل شیء علما، واسع وسیع ہے، ربی میرا رب گھیرے ہوئے ہے کل شیء ہر چیز کو، علما اپنے علم کے اعتبار سے۔ اگر کوئی کسی سمندر کی بہت بڑی تاریکی اور گہرائی کے نیچے کوئی پتھر بھی ہے اور اس پتھر کے نیچے کو دنیا آباد ہے تو اللہ فرما رہا ہے میں تو اس کو بھی جاننے والا ہوں، میں تو اس کا بھی علم رکھتا ہوں، ورنہ اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ افلا تتذکرون، کیا فا کا معنی پاس، لا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں قبول کرتے ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو، تفکر اور تدبر نہیں کرتے ہو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی میں ڈروں بھی کیوں تمہارے ان چیزوں سے کہ تمہارا خدا سورج چاند ہے، میں نہیں ڈرتا، میں ڈروں بھی کیوں؟ حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف نہیں آتے ہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، واو کا معنی اور کیفا کیسے، اخافو میں ڈروں، میں خوف کیسے رکھوں، ما اشرکتم ما ان سے جن سے اشرکتم جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے، جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا ہے میں ان سے خوف کیوں رکھوں؟ ولا تخافون، حالانکہ تم خوف نہیں رکھتے ہو، تمہیں تو خوف رکھنا چاہیے۔ انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، حالانکہ تم نے ان چیزوں کو شریک بنا لیا ہے اللہ کا، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جن کے اوپر اللہ نے تمہارے لیے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی ہے۔ قرآن نے سلطان کا لفظ بطور دلیل استعمال کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دو فریق ہو گئے، ایک فریق ہے جو اللہ کا جو ہے وہ اطاعت گزاری کی طرف مائل ہے، اور ایک وہ ہے جو غیر اللہ کی طرف ہے۔ تو قرآن ایک سوال ریز کر رہا ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، فا کا معنی بس، أَيُّ الْفَرِيقَيْن کون سا فریق ہے دونوں میں سے، أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، أَحَقُّ جو سب سے زیادہ حقدار ہے، بالامن امن کا، جو امن کا، ایمان کا، سلامتی کا سب سے زیادہ حقدار ہے وہ کون ہے؟ لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ان کنتم تعلمون، یہ تو تمہیں خود سوچنا چاہیے، ان کنتم تعلمون، یہ تمہیں ان کنتم اگر تم جانتے ہو اور اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ تو تمہیں خود جاننا چاہیے۔ اور دیکھیں پھر دونوں چیزوں کو بیان نہیں کیا، پہلے تو سوال ریز کیا کہ کون سا فریق بہتر ہے، تو آگے پھر دونوں کی ڈیٹیل ہونی چاہیے تھی کہ ایک اللہ کو مانتا ہے ایک اللہ کو نہیں مانتا، لیکن یہ بھی ایک اسلوب ہمیں دیا قرآن نے کہ صرف حق بات کو بیان کیا ہے، بری کو بیان نہیں کیا۔ اور ایک کون فریق بہتر ہے؟ الذین، وہ جو آمنو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ولم یلبسوا اور انہوں نے ملبوس نہیں کیا، یعنی لباس جیسے پہناتے ہیں، ایمانہم اپنے ایمان پہ، بظلم ظلم کا، انہوں نے اپنے ایمان پہ ظلم کا لباس نہیں پہنایا، ملاوٹ نہیں کی۔ اولئک لہم الامن، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے ہے الامن، امن ہی امن ہے، وہم مہتدون اور یہی کون ہے؟ ہدایت پانے والے۔ تو یہاں دوسرے گروہ کا تذکرہ نہیں ہے، ایک گروہ کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی ہماری گفتگو کا ایک سلیقہ ہے جو اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب غلط اور صحیح کی نشاندہی کرنی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں باتیں لوگوں کے سامنے رکھی جائیں، جو باطل ہے وہ قابل ذکر بھی نہیں ہے، جو حق ہے وہ قابل ذکر بھی ہے، اور اللہ نے صرف اسی چیز کو بیان فرمایا۔ یہاں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے۔ آیت یہ تھی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا اور نہ ملایا انہوں نے، ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ، کو بظلم، ظلم کو اپنے ایمان سے نہیں ملایا۔ تو صحابہ پریشان ہوئے کہ حضور ہم مومن تو ہیں لیکن ظلم کا معنی ہے خلاف طریق کوئی کام کر لینا۔ مثلا ظلم کا لغوی معنی ہے کسی چیز کی جو جگہ بنتی ہے اس کے بغیر کسی اور جگہ پہ اس کو رکھ دینا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ٹوپی سر پہ رکھنے کے لیے بنی ہے، بندہ پاؤں میں پھینک دے تو یہ بھی کیا ہے؟
لغوی معنوں میں یہ ظلم ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، حضور ہم تو پھر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ظلم کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسو، اور انہوں نے نہ ملایا ایمانہم، اپنے ایمان کو بظلم، شرک کے ساتھ، تو پھر صحابہ کی تشفی ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کرنے کا سب سے پہلا حق کس کے پاس تھا؟ اللہ کے نبی کے پاس تھا۔ اور اگر آج کوئی اٹھ کے امت محمدیہ میں سے یہ کہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن سابقہ آسمانی کتابوں کی شکل میں تو ٹھیک ہے اور عربی شاعری کی شکل میں بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم حدیث کو قرآن کی تشریح اور دلیل کے طور پر نہیں مانتے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو آج بھی ایک انٹلیکچوئل ہمارے معاشرے کے اس بات سے متاثر ہیں اور ان لوگوں سے متاثر ہیں کہ جو قرآن کی انٹرپریٹیشن میں حدیث کا کوئی کردار نہیں سمجھتے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو پہلے اہل القرآن کہلاتے تھے۔ آج وہ معاملہ غامدیزم کے نام سے ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور ہماری ایک بڑی کلاس، ایلیٹ کلاس غامدی صاحب سے متاثر بھی ہے۔ غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ قرآن کی تشریح قرآن سے تو ہو سکتی ہے، قرآن کی تشریح سابقہ آسمانی کتابوں سے بھی ہو سکتی ہے، قرآن کی تشریح عربی شاعری سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی تشریح میں حدیث کا کوئی، اور چند حدیثیں ہیں جن کی تعداد 100 سے بھی کم ہے، صرف وہ حدیثیں ممکن ہے، بلکہ ان کے معیار پہ پورا اترنے والی لوگ کہتے ہیں صرف ایک ہی حدیث مبارکہ ہے، جس کو حدیث متواتر کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری طرف جس نے کوئی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ باقی تمام ذخیرہ، ہمارا فقہی ذخیرہ، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، یہ تمام جو ذخیرہ ہے یہ کمزور بنیادوں پہ کھڑا ہے، لہذا حدیث کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ بنو امیہ کی لڑائیاں ہوتی رہیں، بنو عباس کی لڑائیاں ہوتی رہیں، اور محدثین آئے 150 پونے 200 سال بعد، تو حدیث ہمارے لیے اتھینٹک کوئی نہیں۔ لیکن 14 صدیوں کے اسلاف کا وتیرہ یہ ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی انٹرپریٹیشن اللہ کے نبی نے کی ہے، اور پھر جتنا ذخیرہ مسلمانوں نے اسماء الرجال کا مرتب کیا ہے، اس کو پروفیسر آرنلڈ جیسا بندہ مستشرق وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے چند اقوال کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کے حالات کو محفوظ کیا۔ امام بخاری کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق تو نہیں ہے، ہمارا خونی تعلق کیا ہے امام بخاری کے ساتھ؟ نہ دیوبندیوں کا، نہ بریلویوں کا، نہ اہل حدیثوں کا، کسی کا بھی نہیں ہے، لیکن جب بھی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات کیا ہے جی؟ حدیث کہاں سے لاؤ؟ بخاری سے لے کر آؤ، مسلم سے لے کر آؤ۔ یہ وہ بات ہے جس کو اورینٹیلسٹ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ مسلمان وہ واحد قوم ہے دنیا کی جنہوں نے اپنے نبی کے اقوال اور افعال کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کی چین جو ہے اس کو محفوظ کیا ہے۔ اور وہ چین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تو کس نے سنا؟ صحابہ نے فرمایا تو تابعین نے فرمایا تو تبع تابعین نے۔ آپ ذرا گنے کتنے لوگ بنتے ہیں؟ صحابہ کتنے تھے جو حضور پہ ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ایمان کی سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے؟ کتنے تھے؟ 1,40,000۔ اور اس کے بعد اگر ہر صحابی کو ایک تابعی نے بھی صرف دیکھا ہو، حالانکہ ایسا نہیں تھا، تو پھر کتنے بن گئے لوگ؟ 1,40,000 میں 1,40,000 اور ایڈ کریں تو 2,80,000۔ تو تابعین کو جنہوں نے دیکھا ایک بندہ بھی ہو جو تبع تابعی کہلاتا ہے، تو کتنے لوگ بن گئے؟ اب آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری تبع تابعی ہیں، تو اتنے لوگوں کے حالات محفوظ کیے، ان پہ کتابیں لکھی گئیں جن پہ صحابہ کے حالات ہیں۔ صحابہ کے اوپر تو کوئی آرگو نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا اصول ہے کہ اگر آپ نے چین کی اور لوگوں کی سند کی چھان بین کرنی ہے تو وہ آپ تابعی تک کر سکتے ہیں، صحابی پہ کلہم، حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ عادل ہیں، ضابط ہیں، ان پہ تم جرا نہیں کر سکتے۔ یعنی صحابی کا لفظ جہاں پر آ جائے گا اس کے اوپر ہماری انویسٹیگیشن ختم ہو جائے گی۔ ہم نیچے دیکھیں گے کہ جو تابعی کہہ رہا ہے یہ بندہ ٹھیک تھا، جو تبع تابعی کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک تھا، حتیٰ کہ محدثین نے اتنے کڑے اصول مرتب کیے ہیں کہ ایک بندہ اگر گلی میں چلتے پھرتے کھاتا پیتا تھا، بیٹھ کر ادب کے ساتھ نہیں کھاتا تھا، اس سے بھی محدثین حدیث نہیں لیتے تھے۔ تو اتنی انویسٹیگیشن کے بعد ان کے حالات مرتب کیے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ تو ان کتابوں سے واقف نہیں۔ یہ ہمارا علمی ذخیرہ ہے، جس علمی ذخیرے سے میں اور آپ دور ہو گئے، اور لائبریریاں پڑھی پڑھی ہیں اسماء الرجال سے، جس کے اوپر، اور یہ مسلمانوں کا مابل امتیاز ہے جو اس فن کے موجد ہیں۔ تو یہ بہرحال الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے جو ہے وہ ملایا نہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو امن والے ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضور کی تشریح قرآن میں قول فیصل کا کردار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن کس نے کہا ہے کہ قرآن ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث قرآن کی انٹرپریٹیشن میں قابل قبول نہیں ہے،
تو ذرا اتنا فیصلہ کر لیں، ایک عام سا بندہ بھی جو بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، کہ ہمیں قرآن کس نے دیا؟ اللہ کے نبی نے بتایا، تو قرآن بھی تو اللہ کے نبی کی ریفرنس سے ہمارے تک پہنچا ہے۔ بلکہ یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ تھوڑی سی باریکی والی بات ہے کہ قرآن بھی تو حدیث ہے، قرآن بھی تو کیا ہے؟ حدیث ہے۔ کیوں کہ ہمیں جبریل نے یا اللہ نے تو نہیں بتایا کہ بھائی یہ قرآن ہے اس کو لے لو۔ جب بھی قرآن میرے اور آپ تک پہنچا ہے تو پہلے کس کی زبان سے نکلا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے۔ تو قرآن بھی اپنے ایک سینس میں کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو اگر ہم حدیث کو حضور کی کو نہیں مانیں گے تو اس حدیث کو کیسے مانیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک راوی والا جس حدیث کا ایک راوی ہے وہ حدیث اتھینٹک نہیں ہے، تو قرآن کے کتنے راوی ہیں؟ ایک ہی راوی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا یہ حدیث ہے، ہم نے مان لیا۔ تو خلاصہ میرے بھائی یہ ہے کہ آج اسلام کو بڑے خطرات اور درپیش ہیں، اور ان خطرات میں یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے فرقے جو ہے وہ اپنے وجود میں آ رہے ہیں اور اسلام کے اندر شک پیدا کر رہے ہیں۔ بھائی روزہ گرمیوں میں رکھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، سردیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی باقاعدہ ڈیبیٹ چلتی ہے، اور یہ بھی میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، آپ تک ویسے دعوت مطالعہ دے رہا ہوں کہ غامدی صاحب نے موقف یہ بھی ریز کیا تھا رمضان میں کہ اتنی شدت میں روزہ رکھنا اسلام کو اتنا ضروری بھی قرار نہیں دیتا، آپ کسی اور موسم میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری ہے آپ نے جون جولائی میں روزے رکھنے؟ تو تراویح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا اسلام میں چیلنج کرتا ہوں کہ تراویح کہیں بھی حضور کے زمانے میں کوئی لفظ نہیں تھا۔ تو لوگ عمل کر رہے ہیں تو ان کو عمل کرنے دیں، لوگ عمل کر رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، تو اللہ کے آگے ان کو اپنا سر جھکانے دیں۔ جو اللہ کے قریب آ رہا ہے اس کو اللہ سے دور تو نہ کریں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم جہاں جہاں ہیں ہمیں لوگوں کے لیے مفید بننے کی توفیق دے۔ اگر کوئی مالی لحاظ سے مستحکم ہے تو وہ کرے، کوئی علمی لحاظ سے مستحکم ہے تو وہ کرے۔ ہم جہاں صرف نمازیں پڑھنا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ دین نہیں ہے کہ ہم مسجدیں بھر دیں تو یہ دین ہے، نہیں۔ آپ اسلام کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے طور پر اپنا لیں، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارا دین صرف نمازوں پہ رکا ہے، ہمارا دین جب اس سے آگے بڑھے گا تو پھر میرا خیال ہے ہم دنیا میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔